نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اسی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات اس کی اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات اس کی. صدر محترم علماء اعلام سامعین کرام پیارے بچوں اور پتے پردہ کی میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا مفتی سلیم احمد صاحب جو مدرسہ فیض العلوم کے ناظم ہیں اور اس وقت امت کی رگوں میں حرارت و حمیت کا انجیکشن لگا کر بیداری پیدا کرنے والے نوجوان جناب ماسٹر عبدالستار صاحب کا اور تمام اراکین مدرسہ اور منتظمین اجلاس کا اور حاضرین جلسہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی عظیم الشان اجلاس میں جہاں گلستان ادب سعید دلی حضرت مولانا انعام اللہ صاحب ندوی حضرت مولانا سلیم احمد صاحب ندوی جیسے عظیم اور جوان قاضی موجود ہوں، جہاں اور اکادر موجود ہوں، مجھ جیسے چھوٹے سے قاضی علم کو بھی آپ نے اپنی اس پد میں جگہ دی. اللہ آپ کو اس کی بجائے خیر عطا فرمائے. ابھی آپ حضرات مداح رسول جناب قاری احسان محسن کی نعتیں اور حمدیہ کلام سے موجود ہو رہے تھے. اس کے بعد مجھے دعوت دی. بہت تھوڑے سے وقت کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہہ کر میں بھی اس پر ہو جاؤں گا. آپ یقین جانیے کہ 1 اکتوبر سے 15 دسمبر تک میری کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں مجھے ایک رات کے لیے بھی آرام مل گیا ہو. ابھی 1600-1700 کلومیٹر کا سفر کر کے ہماچل پہنچا تھا اور ہماچل سے یہاں آ رہا ہوں. کل کو حیدرآباد جانا ہے اور وہاں سے پھر دھنباد کا میرا ریزرویشن ہو چکا ہے. آپ یقین جانیے کہ میں مجبور ہوں، آپ کی خوشی کو سرابی میں نہیں بدل سکتا، لیکن کوشش کروں گا. آپ دعا فرمائیں، اللہ کو کچھ میں کہوں، آپ سنیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اے دنیا کے انسانوں، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں کو دیا نہ ہو جائے. وہ اختیاروں یہ مسلمان کی شان امتیازی ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے. یوں تو 4 چیزوں کی محبت ہر انسان کے اندر فطرتاً ہوتی ہے. ہندو ہو مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہودی ہو یا پارسی، دنیا کے کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، دنیا کے کسی بھی جغرافیے کا رکھنے والا ہو، 4 چیزوں کی ہر انسان کے اندر اتنی محبت پائی جاتی ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے وطن کی محبت. اس میں کوئی فرق نہیں. ہر شخص کو جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کا بچپن کھیلتا ہے، جہاں اس کی جوانی انگڑائیاں لیتی ہے، اس زمین کو، اس آسمان سے، اس دل اور دوسرے سے ہر انسان کو پیار ہوتا ہے. انسان کامل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی پیار پیدائش سے پیار تھا اور کتنا پیار تھا کہ جب آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو میرے آقا کا عالم یہ تھا کہ آپ کو نواز ہوتے دل پھیل رہا تھا، نگر پودے پہ کتنی دادوں میں پڑی تھی اور زبان سے وہ فرما رہے تھے اور بچے تو مجھے کتنا پیارا ہے
کتنا عزیز ہے تیری عظمتوں کو میں چاہوں، لیکن کیا کروں احمد کے کہ تیرے رکھنے والے مجھے رکھنے نہیں دیتے، میرا جی تو تجھے چھوڑنے کو نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہوں کہ اہل مکہ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت کی۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات اور برادری کا ہو، کسی بھی علاقے اور خطے کا ہو، ہر انسان کو اپنے وطن سے اپنی جہاں پیدائش کو پیار ہوتا ہے، چاہے وہ مکے میں چلا جائے، لیکن چھوٹی کو اس کا دل ضرور جڑا رہتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں اس کی جوانی میں اڑائی آئی، اس سے ہر ایک انسان کو پیار ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دوسری چیز جس سے سب سے پیار ہوتا ہے وہ ہے مال۔ مال سے بھی سب کو پیار ہوتا ہے، ایسا کوئی انسان نہیں جس کو مال سے محبت نہ ہو، اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں، عائد کی چیز بھی نہیں، مال کی محبت کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم نے تو کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ چکے تو اللہ کی زمین پر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے آئے جاؤ۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا دعا مانگو اپنے رب سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی تمام حسنات عطا فرما، اس میں دولت بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، صحت بھی ہے، جاجب اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ دولت مال کوئی مضبوط مضبوط چیز ہوتی تو اس کی دعا نہ منگوائی جاتی، اس کو خدا فضل رکھی نہ کرتا، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا اگر کوئی شخص مر گیا تو اللہ کے یہاں وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ مال ہی محبوب نہیں، بلکہ مال کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز ہے، جو ذریعہ ہے مال کے حصول کا، اللہ کے رسول نے اس سے بھی محبت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں سے جو اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے، میری امت کا وہ نوجوان بھی ہوگا جو تجارت کرتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ تجارت کے مال سے اونٹ لگے ہوئے ہو اور میں ان کو ملک کے شام لے جا رہا ہوں اور کسی بڑے ہوئی موت واقع ہو جائے، یعنی تجارت کے راستے میں کرنے کی تمنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ ثابت کرتی ہے کہ مال اور مال کے حصول کی چیزیں یہ سب بہترین چیزیں ہیں، اس میں کوئی فضاحت نہیں ہے، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کی نفسی کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اور زیادہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے 2 ارکان خالص مال پر ٹکے ہوئے ہیں، جس میں ایک زکات ہے اور دوسرے حج۔ اگر مال نہ ہو تو آپ زکات کر سکیں، اگر مال نہ ہو تو آپ حج کیسے کریں؟ ایمانداری کو بتائیے، جس طریقے سے عبادت کرنے کے لیے اس کو حصول و شرائط کا حاصل کرنا کی عبادت ہے، تو اگر زکات صاحب نصاب ہونے کے لیے اگر آدمی مال کا حصول کرے تو کیا وہ عبادت نہیں؟ تو مال کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان کو رسم محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مال سے نفرت کرتا ہے۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ مومن مال حلال سے محبت کرتا ہے اور کافر حلال و حرام کو فرق نہیں، لیکن مال سے اپنی نفس ہی محبت سب سے ہوتی ہے۔ ایمان والے کو حلال مال سے محبت ہوتی ہے اور بے ایمان کو حرام مال اور حلال مال میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے اولاد۔ اولاد سے بھی ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے یورپین ہو، چاہے امریکن ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں
اس کی اپنی اولاد کو محبت اور پیار اولاد سے بھی کتنی محبت ہے. انسان کامل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اولاد کو محبت کی. میں نہیں کیوں ارے کیا تھا تو اپنی اولاد کو محبت تو نہیں. آپ نماز پڑھتے حسنین ٹانگوں میں چھوڑتے. آپ نماز پڑھتے حسنین آپ رکوع میں جاتے تو حسنین کمر سے چڑھ جاتے. آپ کھڑے ہوتے تو انہیں کندھے میں کتنا ہوا کرتے. خطبہ دیتے دیتے اگر حسن کو دیکھ لیا تو آپ آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ میری جنت کے نوجوان ہے سردار. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کو آتے پہلے اللہ کے گھر میں پہنچتے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے گھر میں لاتے کرتے. حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آقا کے ہاتھوں سے ابراہیم کا جنازہ تھا اور آنکھوں سے اشک جاری تھے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو؟ فرمایا ہاں میرے سننے میں بھی انسان کافی ہے. اولاد سے بھی ہر ایک کو محبت ہوتی ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں. کیا چیز ہے خود اپنی جان اپنی جان سے بھی ہر انسان کو پیار ہوتا ہے. انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. اب دیکھیے آپ اپنے اوپر غور کر لیجیے سردی آئی تو ہر ایک چادر کو لکھ کے آیا. یہ جان کو تو محبت کی علامت ہے. جو پاگل ہے جسے پتا ہی نہیں جان سے جان کیسی ہے اسے دیکھے گا تو لڑنے لگ جاؤ. تو جان سے محبت ہونا یہ بھی ایک چیز نہیں مگر ایک عجیب بات ہے. اپنی حال جس کی انسان کو محبت ہے انسان ان چاروں کو ایک دوسرے کے لیے قربان کرتا رہتا ہے. محبت بھی چاروں سے ہے مگر چاروں کو ایک دوسرے پر قربان بھی کر دیتا ہے. مثلاً ہر ایک انسان کو وطن سے محبت ہے لیکن مال حاصل کرنے کے لیے ہر انسان وطن کو قربان کر دیتا ہے. تو دلی پڑھا تو بمبئی پڑھا تو پنجاب پڑھا تو امرتسر پڑھا تو کلکتہ پڑھا تو سعودیہ پڑھا تو امریکہ پڑھا تو لندن پڑھا کیوں پڑے ہوئے ہیں وطن کو چھوڑ کر. جب وطن سے محبت ہے معلوم ہوا کہ مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان وطن کو قربان کرتے ہوتا ہے. مال کے لیے انسان وطن کو قربان کرتے اور یہ عمل غیر مسلم مسلمان بھی کرتا ہے غیر مسلم بھی کرتا ہے. وطن کو قربان کر دیتا ہے مال کے لیے لیکن اس وطن کو قربان کیا تھا مال کے لیے تمہارا بمبئی میں دلی میں کلکتے میں 1000 روپئے روز کی آمدنی 1000 روپئے روز کی آمدنی گھر سے ٹیلی گراف پہنچا ٹیلی فون پہنچا سب پہنچا تمہارے دنوں سے دیکھنے کی طبیعت نہیں ہے تمہاری کیسی. اگر صورت دیکھنا چاہو تو آ جاؤ. ایمان سے بتاؤ میرے پیاروں اس مجمع میں کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے بچے کے بارے میں ایسی خبر سنے اور یہ سوچ کر کہ یار 1000 روپئے روز کے مارے جائیں گے لوگ چلے جاتے ہیں. 1000 روپئے روز کی آمدنی کو قربان کر دے گا اولاد کو. وطن کو قربان کیا تھا مال کے لیے مال کو قربان کر رہا ہے اولاد کو. اور جتنا کمایا تھا سب اولاد کو لگا دیتا. اب پیسہ نہیں رہتا تو ڈاکٹر کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنے کسی کو کپڑوں دیکھ دوں گا لیکن میرا پیسہ میں آپ کو بتا کہ میرا میرا بچہ بچ جائے. ڈاکٹر نائب کو کچھ بچ گیا مگر میرا بچہ بچ جائے. جانتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا لیکن پھر بھی وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو انسان نے وطن کو چھوڑا تھا مال کے لیے اور مال کو قربان کر رہا ہے اولاد کے لیے. لیکن میرے پیاروں جب انسان اپنی جان پر بنتا رہتی ہے تو انسان اپنی جان کے لیے اولاد کو بھی قربان کرتے ہیں. یہ بات بناتی ہے آپ کو حالت سے بالکل نہیں پسند. یہ مولانا اس 3 باتوں کو بتاؤں لازم مگر یہ کہ انسان اپنی جان کے لیے اولاد کو قربان کر دے ایسا نہیں ہوتا. یہ ایسی بات نہیں لیکن میرے ساتھ تھوڑا ہاسپٹل میں بچہ ہاسپٹل جہاں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہو کہ موٹا بچہ آنے والا ہو اور ڈاکٹر یہ کہتے کہ دیکھو اگر بچے کی ولادت چاہتے ہو 3 سال تمہاری بہو کو ہٹا ایمانداری سے بتاؤ ہر شخص یہ کہے گا
اولاد کو بھی قربان کرتے ہیں. تو چار چیزوں سے ہر انسان کو کتنی محبت ہو، وطن سے، مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے، مگر ان چاروں چیزوں کو انسان ایک دوسرے کے لیے قربان کر دیتا ہے. وطن کو قربان کر دیتا ہے مال کے لیے، مال کو قربان کر دیتا ہے اولاد کے لیے، اولاد کو قربان کر دیتا ہے جان کے لیے. یہ چیز سب کے اندر مشترک ہے. ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پھر میرے ایمان والوں، وہ مسلمانوں اور نبی کے پروانوں، آگے کوثر کو نقصانوں، جب یہ بات سب کے اندر ہے تو پھر بتا تیرا پھر رائے امتیاز کیا قربان کرتے تو کافی بھی پڑتا ہے. مال کی تو اولاد کو قربان کرتے تو کافی بھی پڑتا ہے. وہ اپنی جان کے لیے اولاد کو قربان کرتے تو کافی بھی پڑتا ہے. پھر اتنا کافی کا فرق کیا ہے؟ مومن اور غیر مومن میں امتیاز کیا ہے؟ نبی کریم صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور غیر میں فرق یہ ہے کہ والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے اور غیر میں فرق یہ ہے کہ غیر وطن کو قربان کرتا ہے مال کے لیے، غیر مال کو قربان کرتا ہے اولاد کے لیے، غیر اولاد کو قربان کرتا ہے جان کے لیے، اور میرا وہ ہے تو ان چاروں کو قربان کرتے میرے لیے. میرا کون ہے؟ ان چاروں کو قربان کرتے مال کے لیے وطن کو تو دنیا قربان کرتے، اولاد کے لیے تو مال کو دنیا قربان کرتے، جان کے لیے تو اولاد کو دنیا قربان کرتی ہے. مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، نبی کا بالا وہ ہے جو ان چاروں چیزوں کو قربان کر دے. یعنی ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ ارے سمجھ میں آگے نہیں آئی ایسے لانے کے لیے ایسے لانے. تو حال یہ ہے کہ ایک شخص کا بابا بھر گیا تھا، زندگی اور گالیاں دیتا رہا، چیزیاں بجاتا رہا، مگر مرنے کے بعد تو دنیا کو کھانے کے مرنے کے بعد دنیا ان نے سوچا بابا کا قرآن برباد لوگ مثال ثواب کو بھی غلط کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں، کرانے کا کوئی چیز نہیں دیا. کرنے کا حکم تو ملتا ہے، کرانے کا کوئی حکم نہیں ملتا. اور مسلمان کرتا نہیں ہے بلکہ کراتا. قرآن پڑھتا نہیں، قرآن پڑھواتا ہے، خود چائے بناتا ہے. قرآن پڑھواتا ہے، خود جنگل میں چلا جاتا ہے. اس کا کبھی ثبوت نہیں. اس نے پکڑ چادر بچھائی، مسجد میں سے قرآن کا جذبہ لا کے رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا رکھنے کے ہاتھ اپنی نے یہ بلا دیا. میری بیٹی لمبی گاڑی پر گاڑی جا رہا ہے، میرا کی ہم اس کی زبان سے جلدی میں بھول بول دیا. تو لگا دیکھے رہا ناپا لگا کھا نام پر اور بتیرا کہا رہا ہوں دنیا کے بہت چیز سپلا کے جیسا تو میدان تھا لگنا سوچو آسانات جان کالا کرنا جانتا ہی نام کرنا جانتا ہی نام جانتا ہی نام جانتا وہ بھی آئی وہ بھی اتنا میرا دوسرے کو بھاگ لایا تم نے کہا میرا جو ساتھ تھا وہ تیسرے کو پکڑ لایا. ان میں کہا تھوڑا دو منٹ جاری کر دیے تھے کام کرتے ہوتا میری پالن کالا کر رہا ہے کب تک چلے گی کب تک چلے گی کب تک چلے گی اتنا نہیں چوٹو پکڑ رہا. ان نے کہا تھوڑے کر دیا اور کر دیا ہے تین من پالن کالا کرے گا جب تک چلے چلائے جاؤ حلوا پوری کھوئے جاؤ
मालूम वो है कि इन चारों चीजों को कुर्बान करके जामे ईमान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ तारीख के आगे में देखो कि सहाबा इस्लाम ताला अलैहिम ने इस्लाम के लिए और जामे इस्लाम के लिए इन चारों चीजों को किस अंदाज में कुर्बान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसाइल की तख्ती में पूछने वाले सहाबा जब अल्लाह के रसूल ने देखा अब सबसे बर्दाश्त और बाहर हो चुके हैं मजालिम, फरमाया मेरे प्यारों अपने ईमान को बचाने के लिए वतन को छोड़। सबसे पहले वतन की कुर्बानी दिलवाई गई काहे के लिए? रोटी रोटी कमाने के लिए नहीं, अनवर कोठियां बनाने के लिए नहीं, कारखाने बाहर जाकर बेटियां लगाने के लिए नहीं। फरमाया मेरे प्यारों ईमान के लिए वतन को छोड़ दो, ईमान बेहतर है वतन को। सहाबा किराम ने वतन को छोड़, न मकान को देखा, न जायदाद को देखा, न बाजार को देखा, न यार दोस्त अहबाब को देखा, सबको छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया ईमान के। मक्का में पहुंच गए, वहां भी ताकुब हुआ, शाह नजाशी के पास वक्त पहुंचा। फिर उसने कहा खुदा की कसम ये सब कुछ मेरे पैर का लगता है, विज्ञानी बल के खुदा ने करवाया था कि दुनिया को पता चल जाए कि सहाबा ने वतन ईमान के लिए छोड़ा था, इस्लाम के लिए नहीं छोड़ा था। इसलिए अल्लाह ने बात करवाया ताकि दुनिया को मालूम हो जाए। अगर शाह नजाशी के दरबार में यह हादसा पेश न आता तो दुनिया कहते कि नबी के गुलाम इस्लाम की खातिर अपनी जाने बचा कर निकल गए। लेकिन नजाशी के दरबार में जब यहाँ के वक्त के अमीर ने कहा है नजाशी जिन लोगों को तुमने पनाह दी है क्या तू जानता है कि यही सलाम के बारे में क्या कहते हैं, उनका मरजम के बारे में क्या खुदा है? चाहे नजाशी ने बुलाया, खुदारा मुझे बताओ अगर जान बचाने के लिए गए होते खुदा की कसम पूरी बोल देते, तकिया कर लेते, अल्फाज लफ्ज़ बदल कर देते, लेकिन जाकर तैयार ने अपने साथियों को मुखातब करके कहा ओ मेरे दोस्तों हम जान बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम ईमान बचाने के लिए आए हैं। तो आज इम्तिहान है हमारी जान ईमान। नजाशी के दरबार में पहुंचे समाए बादशाह, हम शराब पीते थे, हम जुआ खेलते थे, हम छोटों पर खून खाते थे, दुनिया की कोई बुराई ऐसी न थी जो हमारे अंदर न हो। ये रहमत और खुदाबंदी को हमारी हालत से प्यार आया तो उसने महीने से एक रसूल भेजा जिसने इन सारी बुराइयों को मना किया, जिसने सैकड़ों बुतों के सामने सब झुकाने की बजाय एक खुदावानी की इबादत का हुक्म दिया। इसके पाकिज़ा अखलाक, इसकी पाकिज़ा तबीयत से हम वाकिफ थे, उसको ईमान ले आए, इसलिए ये लोग हमारे दुश्मन हो गए। और ईसा के बारे में हम वही कहते हैं जो हमारे पैगंबर ने कहा है, जो हमारे कुरान में हमें तालीम दी है कि ईसा अल्लाह की रूह है और मरियम के साथ फतन को पैदा किए गए हैं। अंदाजा लगाइए जुरात ईमानी का सलाम हो जाफर तैयार तुझे पूरे साथियों को कि बेवतनी की हालत में, गरीब वतनी की हालत में, दूसरे की समझ में है, मगर अपने ईमान का मुखंका बजा रहा है कि उसके दीने बातिल की तरबीज भी हो रही है, बादशाह के नजरियात को टक्कर हो रही है, लेकिन हम नहीं, इसलिए कि जान बचाने आए होते तो उसके खिलाफ बोलते। मतलब तो ईमान को बचाने का मसाला तो नाली को जाने ईमान को बचाने का था। खुदावंद के दूध से रात को खोल दिए, नजाशी की हिदायत का दरिया बन गए। जाकर संसार की अल्फाज और दिल पर उठा के कहा खुदा की कसम के खुद करते हो और हमारे पास में है कुछ न इसमें खुद की बराबर ये सच। तो ईमान के लिए सबसे पहले आका ने वतन छोड़वाया, तो सहाबा ने वतन छोड़ दिया, रात को अंधेरों में छोड़ा, दुनिया की निगाहों से छुप छुप के छोड़ा।
اور میرے آقا نے یہ فرمایا او میرے پیاروں میری آنکھوں کے تاروں آسمان میں ہدایت کے ستاروں اب اسلام ہوگا دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں ان کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اس زمانے کے ستارے ہوئے ہیں دیکھو دیکھو ان کے پیٹوں پہ پتھر بجے ہوئے ہیں ارے ان کے چہرے کو دیکھو نقاہت کی تو کہہ رہی ہے کہیں کوئی ان کو ساتھوں کو مارے ہو اور میرے پیاروں جو بھی تمہارے پاس مال ہے ایمان کے لیے مال کو قربان کرو وطن چھوڑا وطن کے بعد مال مانگا اب مال چاہیے تمہارا مال خدا کی پسند اس کے ساتھ دیکھا وہ اللہ کے رسول کی باری میں لا رہا تھا کوئی آٹھا لا رہا تھا کوئی سوڑ لا رہا تھا کوئی چھوٹا لا رہا تھا کوئی سوارا لا رہا تھا تاریخ سوچ رہی تھی پھر اس نے وہ زمان ہم تک منتقل کیا ہے ایک وہ شخص بھی آیا جس کے دونوں پاؤں معلوم جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے نوا تھا اس نے اسلام کا مکان باندھا ہے اسلام کے گروپ اور رنگوں کے لیے تو اس کی طرح کے بل کھسکتا ہوا یہودی کے یہاں پہنچا اور کہا وہ یہودی میرے باپ کو پانی کی ضرورت ہے نا اور مزدور کی ضرورت ہے یہودی مجھے مزدوری کی ضرورت آج تو مجھے تمہیں مزدوری پر رکھ لے میں سارا دن تیرے یہاں پہ بھر دوں ارے مزدور تو تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کرتا ہے میں کیسے بھی آرام نہ کروں گا شام تک تیرے پاس میں کچھ پانی دوں گا آرام تو مجھے مزدور پر رکھ لے اس لیے تو میرے آقا نے آج جانے ایمان پر ہم سے مال مانگا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم مزدوری کر کے آقا کچھ قدموں میں مال نکاور کروں گا سارا دن یہودی کے پاس کو پانی دیتا ہے معلوم شام کو دریا پکڑ سکتا ہوا بولی میرے ساتھ تکلیفیں دیے ہوئے آقا کی بارگاہ میں شرمندگی اور ندامت کے ساتھ جھکا ہوا ہے اور یوں کہہ رہا تھا اس معذور محتاج کو میں اپنا سمجھانا ضرور کر رہا تھا آقا کیا چھوٹی دبائی اور اس کو بچانے کو پنجی میں لے کر اس سارے گھر کے اوپر چھت کے اوپر لگا میرے کیا ہے چلا میرے اچھا نگرانا تو سب کے نگرانوں پر لانے والا اور اللہ کے رسول نے ایمان مانگا تو صحابہ اکرام نے کامل ایمان کی آواز پر جو جس کے ساتھ وہ قربان کر سب کی ایک مرتبہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ حضور نے جب ایمان مانگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا اپنی بات نے کبھی مجھے آگے لگا دیا ایمان کا مسئلہ آیا تو سب کو کر معراج کی تصدیق کا معاملہ آیا تو آگے آگے ہجرت کا معاملہ آیا تو ساتھ ساتھ آج دیکھوں گا وہ مدنی سے کیا ہوگی یہ سوچ کے اپنے مال کا پورے مال کا ہر چیز کا آٹا ادا کرا اور بڑے لاحت کے ساتھ آئے کہ آج تو وہ سب کو آگے چلا جائے اور لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت کو پیش کر دیا فرمایا عمر کیا لائے ہو فرمایا میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے آتا میرے دلوں میں قربانی ہو جائے آتا آدھا بچوں کو بھی کھایا ہوں اور ہر چیز کا آدھا سرکار کے لیے آیا ہوں اتنے لوگوں کی کے نبوت بھی آ گیا اتنے لوگوں کی نبوت بھی آ گیا شاہد ہے جس کے نہروں کا تھا کوئی نہ خبر دیوار نبوت نے دیکھا کہ اپنی مسجد کو کیسا لے آ رہا اور بولی میں کچھ لا رہا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا تو آقا نے فرمایا میرے صدیق کیا لایا ہے فرمایا پروانے کو چارہ تو بلبل کو پھول بس پروانے کو چارہ تو بلبل کو پھول بس اور کچھ جب اللہ کے رسول نے مال مانگا ہے تو کہا تھا کہ اپنا مال چاہے ایمان سے قربان کریں اس کے بعد فرمایا میرے پیاروں میری آنکھوں کے تاروں آسمانی ہدایت کے ستاروں اسلام کے اس لو پوتے کو تمہارے 14 سال سے تو تازہ خون کی ضرورت ہے اب تمہاری اولاد چاہیے اس پوتے کی آبیاری پانی سے نہیں
تمہارے خیالوں کے خون سے ہوگی، ورنہ کفر کی مصنوع ہوا کی ایک بچے مرجا جائے گا۔ خدا کا قسم تاریخ گواہ ہے کہ جوانوں نے اپنی جوانی میں شادی والوں کو لوٹتے تو جس کو نیچا پڑا اپنی پتنی عورتیں موٹے موٹے روپ غریبہ لباس نہ سر کو ٹوپی نہ پاؤں وہ جوتا، اللہ کے رسول کی خدمت میں آج کہنے لگے یا رسول اللہ شادی کرنے کے پیچھے آئے شادی کرنا پیغام کو تو دیا نہیں، لیکن امید یہ ہے کہ میری قیمت کو دیکھو کی روٹی بھی ہٹے گا۔ ارے اللہ کے رسول کے سورے میرے تیار کیے ہوئے معاشرے میں تیری شادی نہ ہو، بتاؤ مدینہ منورہ میں کتنی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال ہے اور سب اپنے باپ کی لوٹی دیتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیا جانوں یہاں حسن و جمال میں بے مثال کون ہے؟ کون اپنے باپ کی لوٹی دیتی ہو؟ کسی نے کہا ہماری میں بہت چیز لوٹی دیتی ہے، حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ کہاں میرے خالے جا شادی کی بات کرتا ہے یا کہ کہنا میرا کوئی بیٹی کے ساتھ اللہ کے رسول نے میرا نکاح بتا دیا ہے، اب تو رخصتی ہے یہ پہنچے تبلیغ کاریہ سے دیکھے، تبلیغ کاریہ سے دیکھے تو اوپر کو دیکھ کئی بار بار مسکرائی کہنے لگی چاہیے کیسے تکلیف آئی، کہا تمہارے آقا کے سامنے میں بولتے آقا کو بھیجا، آقا نے دلی کی بچے بھی بولتے کہا کہا آپ کی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول نے میرے ساتھ کر دیا، آپ اس کی رقص کو رکھا سننا تھا کہ عمر میں بہت کے پیروں کے نیچے سے غصے کے مارے بدن کا کٹاؤ تھا، پسینے میں بدن کا گیا آتے میں چوری آ گئی، سب کٹاتے ہوئے روٹوں کو طرف یہ وقوع کرنا جب نہیں آتی ہے تجھے میرے ساتھ میری بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول چلا جا رہا تھے، یہ صحابی تو گردن جھکا کے تکلی گلی کے پاس اور یہ اندر بڑھ سکتے وہ لڑکی جس کے نکاح کا پیغام دے کر آقا نے بھیجا تھا وہ مسالہ پیس گئی، اس مقاب کو قیامت اس سے گزر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور سب پکاتے ہوئے تصویر میں کاٹا ہوا بدن آتا ہوا دیکھا تو کھڑی ہو گئی، پہلے ابو گھر کون تھا، کیا کرا تھا، کیوں آیا تھا، پہلے دیکھیے اپنا کہا ابو ایک شخص آیا پھر میرے باپ خلاف پیدا ہو گیا اور اس بات کو جو بیٹی نے پوچھنے کا حق نہیں رکھتی کہ کون تھا، کیوں آیا تھا، کیا کر رہا تھا، اس بیٹی کے اقرار میں بات کو مجبور کر دیا کہا جیسے کیا بتاؤں ہنسی کی بات یہ رکھنے کی ہنسی کوئی آتی بالا چلوتا بڑا جیسا دکھ جو ہے چھوٹی چھوٹی آنکھیں موٹے موٹے روز غریبہ لباس میں کر کے چلتی نساؤں میں دکھا غریبی وطن ہستی نت اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا ہے، میں کہ حصہ اس پر آیا تو اس نکاح کے اس وقت اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر رہا تھا، وہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول میری کی بیٹی کا نکاح ہے تو کر دے باپ کے سب تک شکرانہ کا غلبہ ہوا وہ دور گیا بتانے صحابی کو اللہ کے رسول کا ایک صحابی آدمی ہوتا ہے جو جان دے دے گا نبی کی آن کا پیدا نہیں کر سکتا، لڑکی ہو تو میں سمجھ گئی میرے باپ کو میری محبت میں گمراہ کر دیا، لڑکی کا لگ لہجہ بدل گیا، یہ لوگ تغیر آ گیا، گفتار کا انداز بدل گیا،
ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی اور کہا آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ابو بہت عمدہ ملنے لیا میرے پاس، اور فیصلہ کیا ہو سکتا تھا؟ آنے والا کالا چلے گا، دوا جیسا دکھ گیا، بچہ کر قریبا لباس بڑی وطن میرے باپ کی بیٹی حکم بنار میں تو مثال پر مقامت درد درد کوش عرب کی عظیم کا جادو بہت اچھا فیصلہ کیا میرے باپ، لیکن باپ یہ تیرا فیصلہ تھا، وہ میرے ابو یہ تیرا نیڑے تھا، وہ میرے باپ اب میرا فیصلہ سن لے، اب میرا نیڑے سن لے، میں آپ لاہی کا لگاؤں، مجھے اپنے نکاح کا اختیار ہے، میں اسی کو اپنے لیے سپرد کرتی ہوں جس کو میرے لیے میرے آقا نے منظور کر دیا ہے۔ اور اس نے باپ کا دامن پکڑ کے کہا، اور ابھی کے دو شیر پڑھے جس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ سنیے۔ وہ لڑکی کہتی ہے اس سے پستا سب کو بھرنا رنگ پوکالے کو دے، میں تو یہ کہتی ہوں ابا بھیجنے والے کو دے، میں نے مانا ہے وہ تالا شکل میں بھی ماں ہے، پر بھیجنے والا تو چودھری کا چاند ہے۔ اور بات انہیں آنے والوں کو دیکھ لیا، بھیجنے والوں کو نہیں دیکھا میرے باپ، اور میرے باپ میرا حکم میری قبر کی تاریخیوں میں روشنی نہ کر سکے گا، میرا سرم و قیامت کی سرات کو نہ گزر سکے گا، میری درد پیش میری شہزادگی میرے نامحرمان میں وزن نہ کر سکے گی، اور میرے ابا ان سارے مرحلوں سے وہی نیا کا سویا پار لگائے گا جس کے پاس اس کو تم نے واپس کر دیا۔ اور خدا اور پیارے لفظ نہیں کرتی ہے، اور پھر میں تمہارے دوست کی تعلیم ہوئی، تمہاری پلکوں کے چھاؤ میں کمی ہوتی، تمہاری ممتا کی تالنا میں پوری ہوتی، اور بات اللہ کے رسول کو کافی جو تمہاری بات پر ذکر کر دیا اور آقا کی خلیت سے اس کا آ گیا، میرے باپ پوری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، یا اللہ کے رسول کو معافی مانگ لے، ایسا نہ ہو کہ تیرے خلاف قرآن و حدیث کی تلاوت نہ اور نہ دنیا پر احتجاج کرے۔ خدا کی پسند لڑکی نے پیسہ چاہتا کہ باپ سے ووٹ آ گیا، اور اگلا لمحہ نہ گزرا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں نہیں کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول جن کو اگر آپ نے بھیجا تھا تو میری بیٹی گرفت تیار ہے، میں ظہور کی نہ کر سکا، میں واپس کرنے پر اس لیے مجبور ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی گواہ نہ تھا، کوئی وکیل نہ تھا، اور اللہ کے رسول جس سے غلطی ہے تو مجھے معاف فرمایا میرے تالے کا میری گفتگو تیار ہے، اللہ کے رسول اس حکم و جمال مجھے مثال پر پیپر کے لیے ایک جوڑا کا کم سے کم ہونا چاہیے تھا، اور میرے پاس تو بھی نہیں کبھی سے کہو 2000 روپئے دے دیں، 2000 روپئے لیے بازار پہنچے اور بازار میں کپڑوں کی سو دیکھ رہے یہ والا ہاں مدتوں کی حسرت اور آرزو کی تکمیل پر سامان خرید رہا ہے اللہ کے رسول کا غلام کہ یکایک کانوں میں آواز آتی ہے، اے اللہ کے دین کے سپاہیوں اور ملتوں پیدا کے شیروں، حضور نے تمہیں للکارا ہے، باقی نے تمہیں آواز دی ہے، اے محبت کے غلاموں نکل کرو مثال میں بھی ہو۔ یہ آواز کی نبوت کی، کسان اپنے کھیتوں کو چلا آیا، دکاندار اپنی دکانوں کو چلا آیا، باغ اپنے باغیچوں کو نکل آیا، گھر پر رہنے والا اپنے گھر پہ سو آیا، ان شرابوں کے کانوں میں بھی یہ بات سوچی تو یہ سوچ میں پڑ گئے جوڑا خریدوں گا، جوڑا خریدوں گا، ارے کس طرح کیوں ہو جوڑا خریدوں گا، جوڑا خریدو، کہنے لگے چلو جوڑا ہی خرید لو، جوڑا تو بعد میں بھی دیکھا جائے، مگر پھر خیال آنا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، چلو اللہ کے رسول سے مشورہ کرو،
تو 4 قدم واپس ہوئے. نہیں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے تو. اللہ کے رسول کے پاس جا رہا, مدتوں سے کہہ رہا شادی ہو جا شادی ہو جا شادی ہو جا. آج اس کو ہوگا کبھی آیا. اللہ کے رسول کو کہے گا کہ اب میری شہادت کی منظوری ہوگا تو بہت اور میرے ہاتھ سے میرے آقا کر کے میری زندگی سے یہ موقع نکل جائے گا. اگر تم زندہ رہا تو شادی کو پھر بھی ہو جائے گی, اور شہادت مل گئی تو پھر شادی کی ضرورت کیا رہ جائے گا. وہ میرے پیاروں بہانے ڈھونڈتے تھے عمل کرنے کے لیے, اور ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں عمل کو بچنے کے لیے. یہاں گھر میں پڑتا تو میں ملتا پکڑ ہے. ارے کاغذ رکھ لو ہمارے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں عمل کو بچنے کے لیے. وہ بہانے ڈھونڈتے تھے عمل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کے پاس جانے تو واپس کر دیں گے, تب میری زندگی سے آتا کرنے کو چیز مل جائے گا. میں کسی کی تکلیف سے محروم رہ جائے گا. 1,000 کا جوڑا خریدا, 1,000 کی سیاہ خریدی, 1 ڈالا نقاب کے ریٹ ڈال دیا تاکہ رستے میں حضور مل جائے تو پہچان کے واپس نہ کرے. میدان باردار میں گھوڑا ڈال دیا. دشمنوں کی سفر پر ٹوٹتا ہوا اللہ کے نبی کا اس لیے پہنچا, سفر پر پہنچا, اس کو لگاتا ہوا بلاخر فتح ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیاروں کو لاؤ, میرے پروانوں کو لاؤ, میری شوق تک جانوں کو لاؤ. ایک شہید لایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول اس لیے دعا کروا رہے ہیں. ایک لاش آئی جس کے چہرے کو کالا نقاب تھا, پورے جسم کو خون کی لڑنا پیدا کر رہی تھی. آپ نے فرمائی کیسے کرنے والا شہید ہے, شہادت کے بعد بھی نہیں کھولا. نقاب اللہ کے رسول نہیں کے دل کی دھڑکن میں بیٹھ گئی. تو میرے پہلے میں نے تو کسی شادی کا جوڑا خریدنے نہیں کرتا کہ شہادت کے گھوڑے کو بچہ نہ ہوگا. پر لاش اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پر لے لی اور خود دفن کرنے کے لیے چلے. خدا کے قسم صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب من کھل کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول کی ایڑیاں کھڑی ہوئی کر سجدوں کو بند کر رہے تھے. اگر پانی میں کانٹا لگ گیا ہو تو پلکوں سے کھینچ دے آتا, زمین کے پار اپنا ساتھ ہو تو جسموں کو فرق بنا دے آتا, لیکن پنجوں کے بل چلنے کا سبق بتا دو. فرمایا میرے پیاروں میرے بچوں کے بل چلنے کا سبق تم کیا جانا. ارے میرے دنیا ہے پہلے کی بارات میں 7 آسمان زمین کے فرشتے باراتی بن کے آ گئے ہیں. تمہارے پیغمبر کو زمین پہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں مل گئی ہے, اس لیے میں نے اپنی ایڑیاں کھڑی کر دی اور پنجوں کو بند کر دیا. جب جانے کی قربانی مانگی تو جانے قربان کر دی. ایک عورت اپنے نندے کے لال کو سینے سے سلکائے ہوئے آ رہی ہے. اللہ کے رسول میرا جوان لے کر شہید ہو گیا, میرا شوہر شہید ہو گیا. اللہ کے رسول آپ نے ہمارے جوانوں کا بچوں کا خون مانگا, اب میرے پاس اس بچے کی سوا کچھ نہیں. اے جوان ماؤ تو ان کے جوان بیٹے کو قبول کرنے والے, اے بوڑھے باپ سے سب جوان لگ کے جگر قبول کرنے والے, اے بہنوں سے ان کی منتا نوازنے والے, اے بیویوں سے ان کے شوہروں کو قبول کرنے والے, مجھ سے بڑا دودھ کا حالہ لے لے, میرا ایک چھوٹا سا بچہ قبول کر لے. فرمایا یہ بچہ میدان جنگ میں کیا کرے گا؟ فرمایا آقا جانتی ہوں میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا, میرا بچہ قبر نہیں اٹھا سکتا, لیکن میں اللہ کے رسول پیش اس لیے کر رہی ہوں کہ میدان جہاد نہیں میرے آقا, میرے بچے کو گودی میں لے لیجیے اور جب دشمن کا تیر کہیں ساتھ آئے میرے بچے کو آیا بنا دیجیے, میرے بچے کو آیا بنا دیجیے. آپ کے قدموں سے کھڑی میرا لال جب قیامت کے لیے چیریاں کرتا ہوا چلے تو میرا سینا بھی سب سے بھول جائے.
کسی کا جوان یہ پر اللہ کے رسول کا قربان ہوا تھا، میرا منا کا اللہ کے رسول کا قربان ہو کے آیا. نہیں جانتا رہا تو سبورا پورا کو دیتا کراتے اللہ کے رسول کے ساتھ پہنچا، پتھر اٹھایا، اللہ کے رسول کے سامنے رکھا، اس سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو تو سب کو کھڑے کر لیے، گولیاں کھڑی کر لی، ہاتھ ان کا بیٹھا اور دیکھو میں کتنا اونچا ہوں، وہ کتنا لمبا پرنگا ہوں. اللہ کے رسول میری تلوار کی لپٹ اس میں کھٹک پیدا کر دے گی. اللہ کے رسول کو اس معصوم بچے کی ادا بڑی پیاری لگی، سر سے ہاتھ پھیرا، اپنے پہلے میں کھڑا کر لیا. ابھی کا دوسرا تھا کہ سمرا بڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول راتوں کو اپنے پود میں ہر کر لیا، مجھے کنارے میں رکھا جائے. اور میں دیکھے کہ نہیں سکتے ہو، تم نے جنگ کا نام سنا ہے، جنگ کا منظر نہیں دیکھا. ابھی کمسی ہے نادا ہو، ابھی کمسی ہے نادا ہو، کہیں چھوٹے تو بھی میرا تمہارے ہی لیے رکھا ہے، میرے نوجوان ہو کر لال بچے کمسی ہو جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ بچے اتنا سن کر کے واپس ہوا، مگر لمحہ نہ گزرا تھا تو یہی بچہ اپنے باپ کا دھمن پکڑ کے پیچھے چلا رہا ہے. کبھی آگے ہو کبھی پیچھے، کبھی بائیں ہے کبھی بائیں، کبھی اوپر کو گرا ہے کبھی نیچے کو. یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کی سفارش کر دیجیے، اللہ کے رسول مجھے واپس نہ کر دو. اگر اللہ کے رسول نے مجھے واپس کر دیا تو میں زندہ واپس نہیں جاؤں گا. آپ کو بتا اس سے بڑی حجت ہو سکتی ہے. باپ نے کہا تھا یہ کمرہ